آج آپ دیکھو آدمی ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی بات کی جائے نا، صحت کے بارے میں بات کی جائے، کان لگا کے سنتے ہیں یار کوئی صحت کا نیا نسخہ تو نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ بھائی ارننگ کے طریقے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ہفتے میں آپ اتنے لاکھ روپے کما سکتے ہیں. ایک دم انسان کہتا ہے یار دیکھیں یار. وہ تو اب لوگوں نے اس لیے سننا چھوڑ دیے کہ لوگوں نے کہا یار یہ خود نہیں کما رہا، یہ اس طرح سے کما رہا ہے. یعنی لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتائیں گے، اس سے ارننگ کا طریقہ لوگوں کو آئے نہ آئے لیکن ہماری ارننگ مونیٹائزیشن سے شروع ہو جائے گی. اس بہانے لوگ کلک کر کے ہماری ویڈیو تو دیکھیں گے نا. تو ارننگ کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ارننگ کا طریقہ بتانا شروع کر دو. لیکن جب اس میں بھی کمپٹیشن ہوا، زیادہ لوگ آ گئے، تو یہ طریقہ کیا ہو گیا؟ اب لوگ اتنے شوق سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. 2-3 ٹاپک ایسے ہیں جو بہت زیادہ چلتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں. ایک، آپ لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتا دو، دے تنادن. دوسرا، آپ لوگوں کو ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ بتاؤ، دے دا نادن، دبا کے چلتا ہے. تیسرا، آپ میڈیکل سائنس کی باتیں بتاؤ. یہ تیسرے نمبر پہ زیادہ چلتی ہیں. یہ بھی قوم کی حماقت دیکھو آپ. جو چیز سب سے زیادہ چلنی چاہیے تھی وہ سب سے ویورز ڈاکٹروں کے چینل پہ بہت کم دیکھے ہیں میں نے، کیونکہ تمیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے بھلے توند نکلی ہوئی ہو. لوگ کہتے ہیں دولت آئے بھلے شوگر کے مریض بن کے مر جائیں ہم. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈپریشن ختم ہو بھلے کولیسٹرول لیول بڑھ جائے اور ہارٹ اٹیک سے مر جائیں. یہ قوم کی مینٹل لیول کی بات کر رہا ہوں میں. یہی ہوتا ہے نا، دماغ ادھر ہی ہوتا ہے نا. اشارہ سے غلط تو نہیں کر رہا نا میں. تو سب سے زیادہ چلتا ہے پیسہ کمانے کا طریقہ، کیسے غور سے سنیں گے. دوسرے نمبر پر چلتا ہے ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ. آج کل جو موٹیویشنل اسپیکرز دنیا میں آ رہے ہیں، زیادہ تر آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ ٹینشن سے نکالنے کے طریقے. اور تیسرے نمبر پہ چلتی ہے میڈیکل سائنس کی باتیں. سب سے کم چلتی ہے مذہب کی بات، سب سے کم چلتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کے چینل پہ تو اتنے ویوز آ رہے ہوتے ہیں، 1-2-3 گھنٹے کا بیان لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. بھائی کمپیئر کرو نا اگر دوسری چیزوں سے تو پھر وہ بہت کم ہے. اور وہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا. بڑے علماء یوٹیوب پہ ہیں ہی نہیں، وہ تو بےچارے مدرسوں میں پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں. وہ تو ہم تو آ گئے تو اس لیے پھیل گئے ہم، ورنہ تو ہم سے اتنے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس علم اتنا اور تقوی اللہیت، وہ سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو پھر جو ہوگا وہی وائرل ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بہت کم ٹائم ہے، بہت کم ٹائم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تدعو، یہ جہنم کی آگ ہر ایک کو دعوت دے گی. کس شخص کو؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کارڈ لے کے جاؤ، اس کیٹیگری کے لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں لے آؤ. تو اللہ میاں نے نہیں جہنم کی آگ کو ایک کارڈ دیا ہوا ہے کہ تجھے انوائٹ کرنا ہے. کس کس کو انوائٹ کرنا ہے؟ جو بھی اللہ کی دعوت سے منہ موڑے گا اس کے پاس اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہوگا. علم حاصل کرنے کا، جو اللہ کا علم ہے وہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. اسے جب نصیحت کی جائے گی سر ہی نہیں اٹھائے گا. اس کو صحت کی بات کریں گے ایک دم سنے گا غور سے. اس سے آپ ڈپریشن دور کرنے کی بات کریں گے ایک دم غور سے سنے گا. اس سے آپ بات کریں گے پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے ایک دم چینل پہ آئے گا. ارے بھائی کیا بتا رہے ہیں بھائی، دیکھیں تو صحیح. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، مگر جس خالق نے بنایا، جس نے پیدا کیا، وہ بار بار کہہ رہے میں نے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا. تم مجھے بھول گئے، آپس میں ہی تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں لگ گئے. اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ دیکھو سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے ڈپریشن دور کرنا. پیسہ بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ خوشیاں ملے نا اس کو. صحت بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ بولو نا، تکلیفوں سے بچے. تو اصل تو سب سے بڑا مسئلہ اسٹریس ہے نا، ڈپریشن ہے. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں، میں نے مدرسوں میں کتنا ٹائم گزارا، علماء صلحاء کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا. جب میں مدرسے سے باہر آیا ہوں، عوام میں گھلا ملا ہوں، تو مجھے پتا چلا یہ بھی کوئی ٹاپک ہے. نہیں آئی میرے خیال بات سن، یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس پہ باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ مجھے یہ پتا تھا میڈیکل سائنس بھی ایک ٹاپک ہے، پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے یہ بھی ایک ٹاپک ہے. آپ کو کن شعبوں میں جانا چاہیے، کون سے یونیورسٹیوں میں شعبے ہیں، کہاں آپ اپنے آپ کو کھپا سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. ہم جب انٹر کر رہے تھے تو یہی ٹاپک تھا یہ. لیکن جب ہم مدرسے میں 8 سال گزارے ہم نے، اس کے بعد دور حدیث، تخصص، پھر علماء کے ساتھ رہے، پھر تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہاں ڈپریشن ٹاپک ہی نہیں تھا. یہ تو اب جا کے سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا، تو میں دیکھ رہا ہوں ہر دوسرا کلپ آ رہا ہوتا ہے، کوئی موٹیویشن اسپیکر بتا ہے اسٹریس سے ایسے نکلتے ہیں، ڈپریشن سے ایسے نکلتے ہیں. میں کہہ رہا کیوں ڈپریشن سے نکال رہے ہو، کیوں اسٹریس سے نکال رہے ہو لوگوں کو، ان کو کیا مسئلہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. تو خیال آیا کہ یار میں اس پہ بات ضرور کروں گا کہ دیندار آدمی کا ٹاپک ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے، یہ ان کے مسائل ہیں. بات میرا خیال ہے
جیسے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ انگریز کا ٹاپک ہے. آپ انگریز وہاں جائیں امریکہ میں، ایک بتائیں جی ایسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، بیگم کو ایسے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، وہ کہے گا کیا باتیں کر رہا ہے بھائی. اور میں وہاں 25 سال کے لڑکوں کو یہ سمجھانا شروع کر دوں، 30 سال کے لوڈے لپاڑوں کو، دیکھو ٹیکنالوجی کے حساب سے نہ چلنا چاہیے. یہ ہمارے اندر بہت بڑا عیب ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے، اس کو سمجھتے ہیں پرہیزگاری. جنریٹر اسٹینڈ بائی ہونے چاہیے کہ لائٹ جائے اور جنریٹر آٹومیٹیکلی آن ہو جائے. کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا ان چیزوں میں، سہولت کتنی ہو جاتی ہے. لیکن دیندار لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے دیسی پن حد سے زیادہ ہے. اگر دیسی پن ہی رکھنا ہے تو پھر موم بتیاں جلا کے بیان کرو نا. میرے پاس چابیوں کے گچھے جمع ہو گئے تھے، میں نے اس گھر میں سارے جو فنگر پرنٹ والے لاک لگا دیے. لوگ اعتراض کر رہے ہیں دیکھو بہت ایڈوانس جانے کی کوشش. او بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ چابی گم جاتی ہے، چابی نقلی بن جاتی ہے، چابیوں کے گچھے لے کے گھومتے رہو، جیبیں ہلتی رہے آدمی کی، تو تھوڑا سا 2-4 ہزار روپے زیادہ خرچ کر لو. بار بار چابی بھی تو بنوانی پڑتی ہے، تالے بھی تو بنوانے پڑتے ہیں، تھوڑا سا بہت آرام سے لگ جاتے ہیں یہ والے تالے، اور کتنی سہولت ہو جاتی ہے. گئے ٹھک کر کے گھولا نکل لیا، جس کو چاہو گے اس کا انگوٹھا لگ جائے گا. لیکن نہیں، تو قوم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت پیچھے جانے کو ثواب سمجھتے ہیں، خاص طور پہ دیندار لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اگر ٹیکنالوجی کا پہلے سے پہلے استعمال کرنا شروع کر دیا تو شاید یہ ہم جنت میں لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ غلط سوچ ہے. آپ آگے نکل جاؤ، پہلے وہ کام کر لو جو میں تو بہت سوچتا رہتا ہوں. ابھی تو میں مرغیوں میں بھی سوچ رہا ہوں یہ والا انگوٹھا لگاؤں وہاں پہ جا کے، سیدھی سی بات. تو جاپنیز کی خاصیت یہ ہے، میں نے جاپان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا ایک دفعہ، تو میں جب ان کی ایمبیسی میں گیا ہوں تو ان کا سسٹم دیکھ کے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا جاپانی ہے میرے بھائی، اس کا کوئی مقابلہ. ایسا سسٹمیٹک ہے نا، ٹک 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 کر کے آپ جاؤ، آٹومیٹیکلی یوں جاؤ، آگے اندھیرا ہے، اگلے بندے کو آپ نظر آ رہے ہو، آپ کو اگلا نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کام سے کام رکھو. تو نے ہمیں ہماری داڑھی مجھے دیکھ کے تجھے کیا چاہیے؟ اس سے بحث کریں گے لوگ ایسا. اب وہ میں اس پہ بیان کروں گا تو سارا بیان ادھر نکل جائے گا. تو اپنے آپ کو ہمیں ہر چیز میں نا سسٹمیٹک کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز میں نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی ہے. میں 1993 میں ان کے پاس گیا تھا، اتنے بڑے بزرگ دارالعلوم کرنگی میں کئی سال بخاری پڑھائی انہوں نے. وہاں میں گیا تو ہر چیز سسٹمیٹک تھی. میں نے کہا یہ اتنے ایڈوانس ٹائپ کے مولانا صاحب، ہر چیز ایسی سسٹمیٹک ہے اور زبردست حساب سے چل رہا ہے، پورا ایک سسٹم بنا ہوا تھا ہر چیز کا. تو میں حیران ہوا، مولانا ہیں اور آگے جا رہے ہیں، یعنی لوگوں سے آگے جا رہے تھے وہ. خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں، جو اصل بات چلی تھی. ہاں، تو میں بتاؤ، اب میں جاؤں انگریزوں کو میں سمجھانا شروع کر دوں، 30 سال کی عمر کے سارے گوروں کو جمع کروں، دیکھو وائف اور ساس سسر کو ایسے نمٹا جاتا ہے، سالے کے ساتھ ایسے بات کی جاتی ہے. اب تمہارا سالہ گھر میں آیا کرے تو سموسے کا پوچھا کرو اس کو، یہ مینرز ہوتے ہیں، سالیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. کزن گورا کہے گا بھائی یہ میرا ٹاپک ہے ہی نہیں، کیا بات کر رہے ہو یار تم، سالی بیوی یہ کیا باتیں کر رہے ہو. اس کا تو ایک ہی ٹاپک ہے، ڈپریشن اور پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، یہ میڈیکل سائنس ہوگا. تو دینداروں کا ڈپریشن ٹاپک ہے ہی نہیں. آج بھی ایک صحافی کا کلپ آیا میرے سامنے، وہ لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن سے نکلنے کا بتا رہے تھے کہ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. نیچے کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا، کچھ نے دبا کے گالیاں دی ہوئی تھی نا. ہماری قوم کو تمیز ومیز ہے نہیں، حالانکہ باتیں اچھی کر رہے تھے وہ. قوم جو ہے نا ڈپریشن میں آئی ہوئی ہے تو وہ پھر گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے ہمارے پاس فی الحال ڈپریشن سے نکلنے کا یہی آپشن ہے کہ آپ کو گالیاں دے کے ہم اپنے دماغ کو سکون میں لے کر آئیں. یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، حالانکہ اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی ہے، بڑھتی ہے. تو یہ خوب سمجھ لو، یہ جو ڈپریشن، اسٹریس اور یہ سب چیزیں دینداروں کا ٹاپک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا، پھر جو مرضی حالات ہوں تو بس صبر ہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا مسافر خانہ ہے، مر جانا ہے، غم ہوگا صبر کریں گے، قیامت میں اجر ملے گا. صبر نہیں کریں گے تو نیکیاں کیا کریں گے بھائی؟ برباد کریں گے. اور اگر آپ یہ چاہو کہ میری دنیا جنت بن جائے، اللہ نے پہلے بتا دیا اٹ ازنٹ پاسبل، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پیارے اصول بتا دیے، 2 اصول، کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ڈپریشن. ڈپریشن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹینشنوں کی 2 قسمیں. نمبر 1 وہ ٹینشن جو آپ کی پیدا کردہ ہے. نمبر 2 وہ ٹینشن جو آپ کی طرف سے نہیں ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. آپ کی حماقتوں سے جو ٹینشن آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹینشن بھی زیادہ ہوگی، ثواب بھی نہیں ملے گا، اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے. آپ یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ آپ کی لائف صحیح فٹ فاٹ چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں ٹینشنیں بھائی. آپ نہا دھو کے گھر سے باہر نکلے، ٹائم پہ جانے کے لیے ٹریفک کے قوانین کو بھی فالو کر رہے ہو، ہیلمٹ بھی بائک میں آپ نے لگایا، پیچھے ٹرک والے نے چرس پی ہوئی تھی آپ کے اوپر، آپ کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی. اب یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو ایک کانٹا بھی چبھے گا نا اللہ کی طرف سے، اس پہ بھی گناہ معاف ہوگا آپ کا. یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں، کتنی بڑی بڑی پریشانی. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈل گیا، موسیٰ علیہ السلام
सलाम पहले ही मोस्ट वांटेड थे, बनी इसराइल को तंग कर रहा था फिरौन, और आपने लड़ाई छुड़वाने के लिए थप्पड़ मारा और बंदा मर गया। एक और टेंशन आ गई कि भाई अब तो कत्ल का केस बन गया है। तो ये अल्लाह की तरफ से सारी परेशानी आ रही थी, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का अपना कसूर नहीं था। तो ये तो पैगंबरों के अल्लाह हम सबको बचा के रखे। और दूसरी किस्म है भाई जो अपनी हमाकतों से आती है, जो अपनी हमाकतों से आती है उसमें भी मायूस होने की जरूरत नहीं। आपकी हमाकत से कोई टेंशन आ गई, आने के बाद तौबा कर लो तो वो टेंशन अल्लाह की रहमत बन जाएगी। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। अब आप पराठे फोड़ रहे थे, ये वो सेहत का ख्याल नहीं रख रहे थे, अब आपको शुगर हो गई, अब आपको बीमारियां आना शुरू हो गई, मसाइल खड़े हो गए आपके साथ। ये टेंशन अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से है? आपकी अपनी बनाई। अब आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, जिस दिन मैंने 2 लड्डू खाए और हर वक्त जलेबियां खाता था मैं, माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। अल्लाह माफ कर देगा और अल्लाह कहेगा चूंकि तौबा मैंने कबूल कर ली है तेरी, लेकिन टेंशन दूर नहीं होगी। क्योंकि फितरत से इंसान जब लड़ता है तो फितरत इंतकाम लेती है। अल्लाह माफ कर देगा उसको गुनाह को, लेकिन जो उसका दुनिया में साइड इफेक्ट है वो होके रहते हैं। लेकिन अल्लाह अब क्या कर देगा, चूंकि तूने तौबा कर ली है, तो अब ये होगा कि ये बीमारी अब मैं तेरे लिए अजाब के बजाय रहमत बना दूंगा। पहले अजाब बन के आई थी, अब क्या बन जाएगी? रहमत बन जाएगी। तकलीफ में चीखेगा, चिल्लाएगा, गुनाह माफ होंगे, बशर्ते कि इतना चीख के यानी टेंशन न देना शुरू करते। हर वक्त हाय हुए करना ये भी ठीक नहीं है। तो कितना आसान रख दिया ना। बस ये है डिप्रेशन का इस्लाम में बुनियादी उसूल। और बड़ी बात क्या है, मुसाफिर खाना, दिल लगाने की जगह नहीं है। जब मुसाफिर खाना है, दिल लगाने की जगह ही नहीं है। और भाई बस में जा रहे हो, किसी को पायदान पे पांव रखने की जगह मिल जाएगी, किसी को सीट में बैठने की जगह मिल जाएगी, तो पहले चला जाएगा, कोई स्टेशन पे पहले उतर जाएगा, कि थोड़ा अगले स्टेशन से आ रहा होगा। तो टेंशन किस बात की भाई? टेंशन तो खत्म हो गई ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ठीक है ना, टेंशन का जो प्रोग्राम था वो क्या हो गया? वो तो बढ़ गया। और ये भी अजीब बात बता दूं, ये मेरा भी टॉपिक नहीं है, मैं इसको मुख्तसर समेट रहा हूं। ये भी एक अजीब बात बता दूं कि जिन लोगों को टेंशन नहीं होती ना, दीन अगर उनकी जिंदगी में नहीं है, तो कुछ ना होते हुए भी उनको टेंशन होती है। क्योंकि एक टेंशन अल्लाह ने सबके साथ लगाई हुई है, वो है मौत और असबाब का फेल होना। आप खरबों रुपए कमा लो, आपके दिल में एक लाशूर में खौफ होगा। मिसाल के तौर पर जो YouTube से पैसे कमा रहे हैं ना, मिलियन सब्सक्राइबर, एक यूट्यूबर आए मेरे पास के मेरे इतने मिलियन सब्सक्राइबर है, मेरी हजारों लाखों रुपए की आमदन हो गई है। मैंने कहा चलो इंजॉय करो। कहते हैं मुझे एक डर लगा रहता है, अगर मेरी जबान बंद हो गई, अगर जो है मेरा चैनल किसी ने उड़ा दिया, अगर मुझे फालिज हो गया, मुझे टिमकाना हो गया, मुझे फलाना हो गया। मैंने कहा तू ट्रक के नीचे आ गया, ये तो सोचा ना, बम धमाका हो गया, क्या ख्याल है भाई? ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो सकता है और होता भी है लोगों के। एक टिकटॉकर जा रहा था वीडियो बनाते हुए, ड्राइविंग भी कर रहा है और वीडियो बना रहा है, गाड़ी ट्रक में घुसेड़ दी और वहीं पर इन्ना लिल्लाह हो गया बेचारे का। तो अब जब ये, चलो वो तो मर ही गया ना, जो नहीं मरे हैं उन, आपको पता है हमारे एक दोस्त ने बताया अमेरिका में कितने गोरे ऐसे हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर थे, करोड़ों रुपए आमदन थी, पता नहीं क्या हुआ, यूट्यूब ने उनका चैनल उड़ा दिया, कोई उनसे मिस्टेक हो गई, क्या हो गया, रोड पे आ गए वो। किसी भी चीज में सबात नहीं है इस दुनिया में, हर चीज में एक लाशूर में आपको होगा कि किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। आप YouTube को छोड़ो, आप वैसे कमा रहे हो, अगर बैठ के आप वैसे अगर बैठ के कमा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो आप। अब ये प्रॉपर्टी में एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने कहा यार 20 साल से प्रॉपर्टी में नोट छाप रहे हैं, वो बहुत पैसा बना लिया, रो रहे हैं, रोड पे आ गए, वो कह रहे हैं सारी प्रॉपर्टियों का बेड़ा गर्क हो गया। तो हर बिजनेस में 100% ये खतरा मौजूद है कि किसी भी वक्त ये आपसे चला जाएगा। ये एक लाशूर में ना उसको खौफ सताता है, क्योंकि जब वो मुसाफिर खाना नहीं समझ रहा, इसी को सक्सेस और कामयाबी समझ रहा है, तो भाई इसके पीछे एक सांप बैठा हुआ है जो आपको हर वक्त डराता रहेगा, बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपने सेहत बना ली, बेहतरीन सेहत बन गई, आप डॉक्टर के पास बैठोगे, आप डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब मैं तमाम तिब्बी उसूलों पर मैंने अमल करके मैं कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो गया, शुगर भी एकदम फिट फाट, अब मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी। डॉक्टर कहेगा कि हो सकती है बीमारी, डॉक्टर कहेगा भाई ये तो मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब जब कैंसर का भी कोई सब, मैंने सिगरेट भी नहीं पी रहा मैं, तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई कुछ भी ना हो फिर भी कैंसर हो सकता है। जितने कैंसर के मरीज हैं सारे बदपरहेजी थोड़ी की थी, बहुत सारे परहेज वाले थे। तो ये लाशूर का जो खौफ उसको थकाता रहेगा ना, थकाता रहेगा। और जैसे जैसे उम्र ढलकती है वो सारे टेंशनों वाले असबाब बढ़ते हैं और बर्दाश्त की कुव्वत कम होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आप में बर्दाश्त कम होती है, आपका दिल कमजोर होना शुरू होता है, आपके असाब कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और टेंशनों के असबाब कम होने के बजाय बढ़ना। सबसे पहले आपकी इज्जत में कमी आएगी, आप अच्छे ही नहीं लगेंगे लोगों को। एक्टरों को लोग कह रहे होते हैं माशाल्लाह जबरदस्त, आज भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं, लग नहीं रहे होते खुदा की कसम। फैंस का तो काम है कि
کیا کہنا. ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں نا جو پرانے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا تھا اس زمانے کے ایکٹر کبھی کبھار آ جاتی ہیں نا تصویریں سامنے, تو میں دیکھ رہے ہوتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے ان سے دم کرواؤں میں جا کے نا. اتنی جھریاں اور اتنے بابے بنے ہوئے ہیں, وہ میں تو پہچان نہیں پاتا. بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں سب یہ وہ نہیں ہے وہ جو ونس اپون اے ٹائم فلانی فلم نہیں آئی تھی اس زمانے کا ہیرو. یہ تو نانا کیا ہو گیا اس بیچارے کو یار. لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آج ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا. حالانکہ خدا کی قسم ویسے اگر ویسے ہی لگ رہے ہیں تو ہیرو بن کے کیوں نہیں آ رہے فلم میں, کیوں نہیں آ رہے فلم, نہیں لگ رہے ویسے بھائی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد كنت ایام الشباب فقط كذبتك نفسك ليس ثوب دریس كالجديد من الثياب. عربی کا ایک شعر ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا ہی لگے جیسا جوانی میں تھا تو اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا انسان کیا کپڑا اگر پرانا ہو, کتنی اچھی کوالٹی کا کپڑا ہو, کمپنی ہو, نئے اور پرانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے. کمپنیاں کپڑے بناتی ہیں. میں نے بہت کوشش کی میں وائٹ کلر کے ایسے کپڑے لوں کہ بس قیامت تک اب وہی پہنتا رہوں, مجھے کپڑے سلوانے نہ پڑے دوبارہ. مجھے زیادہ کپڑوں کا شوق نہیں ہے, بس ایک ڈیزائن ہے بس یہی پہنتا رہوں, لیکن وہ خراب نہ ہو. ایک دفعہ لے کے جان چھوٹ جائے یار. اپنے ناپ کے بنا لیں اور پھر اپنے آپ کو اس ناپ کا رکھنے کی کوشش کریں. آپ کہہ سکتے ہو نا کہ ناپ تو آپ کا چینج بھی ہو سکتا ہے, تو بھائی میں کوشش کروں گا اسی ناپ کا رہوں میں ہمیشہ, تاکہ درزی کو ناپ دینا اور پھر یہ آستین اور فلانا آستین اور یہ وہ اس سے جان چھوٹ جائے. ایک دفعہ بنوا کے رکھ لو بھائی اب موت تک یہی پہننا ہے, اور ایک کفن بنوا لو مر گئے تو یہ, زندہ ہے تو یہ. لیکن نہیں ہوتا بھائی. جتنا بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید لو تھوڑے دنوں کے بعد اس کی چمک خراب ہوتی ہے, وہ لگنے لگتا ہے کہ یہ بھی یہ پرانا ہو گیا. تو شاعر نے کہا کہ لیسا ثوب دریس کالجدید من الثياب, نیا کپڑا پرانا کپڑا نئے کپڑے کے جیسا نہیں ہوتا. تو پرانا آدمی بھی میرے بھائی نئے آدمی کے جیسا بولتے کیوں نہیں. تو ہم سب پرانے ہونے والے. کسی کو اس پہ فخر ہے میں بڑا ہینڈسم ہوں, بڑا خوبصورت ہوں. لوگ مرتے ہیں تھوڑے دن تک مر رہے ہیں, اس کے بعد لڑکیاں آپ پہ نہیں مریں گی. ٹک ٹاکر آتے ہیں بڑے اسٹائل میں, لڑکیوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں واہ بڑے کیوٹ لگ رہے ہو. اس کو 10-15 سال کے بعد لگے گا کہ اب میں کیوٹ سا نہیں لگ رہا, کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. اور لڑکیاں کا تو میں نے بار بار بتاتے رہتا ہوں تو جلدی بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں. خواتین میں تو بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے, یہ سن کے اور زیادہ جلدی آتا ہے ڈپریشن سے. غصہ کرتی ہیں نیچے کمنٹس میں کہ ہمیں کیوں ایسا. بھائی میں تو رپورٹ پیش کر رہا ہوں, تو یہ حقیقت ہے. تو اس سے یہ جو بے دین آدمی کو یہ جو ٹینشنیں ہیں نا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, کیونکہ اس نے دنیا کو کیا بنا لیا اصل. یہ بہت بڑی ٹینشن کی وجہ ہے. جس آدمی نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا نا, اس کو اب ٹینشن کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دل سے جب تک یہ وجہ نہیں نکالیں گے آپ, اس وقت تک دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ٹینشن دور کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر خود ڈپریشن میں جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ این ممکن ہے وہ اسٹیج پہ ہنس رہا ہو, اندر سے اس کے دل میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے. کیونکہ جو اصل وجہ ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی, وہ ہے دنیا کا مسافر خانہ نہ سمجھنا, دنیا کی کامیابی کو کامیابی. اب آپ ایک ایسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو جس میں وفا ہی نہیں ہے, جو کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے جا سکتی ہے, تو آپ تو بہت بڑے بیوقوف نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی, تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم, کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ, اور این ممکن ہے آج ہی چھوٹ جائے اس سے. تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اصل کیا ہے آخرت, اس کو سمجھتے ہیں. ہم جب مدرسے میں تھے نا, حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے, ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں. اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی. ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں نے یہ قول سنا, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی, اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا, جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لیتا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی ہو, اتنی سی ٹینشن. اور آج کا ماحول دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سی ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی ہے. تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے, آپ نے بنا کس کو لیا؟ دنیا کو ٹینشن بنا لیا. جو بے وفا ہے, لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل, جس کی طبیعت میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا, جس کی طبیعت میں دکھانا کچھ اور لانا کچھ اور, امیدیں کچھ اور دلانا اور حقائق کی دنیا میں کچھ اور ہے, اور
دھوکے کی دنیا جو دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے, حقائق کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو کہاں سے میرے بھائی سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا اس کو لفٹ ہی نہیں کراؤ. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ عشق ہی نہیں کرو. عاشقوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. عاشقوں کو جب سکون ملتا ہے جب ان کی معشوقہ مل جائے اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو اگر دنیا ایسی معشوقہ ہوتی, ملتی اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جاتا پھر سکون تھا. لیکن دنیا ایسی نالائق معشوقہ ہے کہ بعض دفعہ تو ملتی نہیں ہے, اسی میں مر جاتا ہے. بعض دفعہ ملتی ہے تو بھاگنے کا ہر وقت چانس رہتا ہے. کسی بھی آپ کی محبوبہ مل گئی لیکن اس کے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں. اب آپ کسی پہ عاشق تھے نا, مل نہیں رہی تھی آپ کو یہ ٹینشن, جب ملی ہے پہلی رات میں, آپ کی جب شادی ہوئی تھی پہلی رات میں وسیم کا فون آ گیا, سنا ہے تمہاری شادی غفار سے ہو گئی ہے. آپ ٹینشن ہوگی آپ کو کہ نہیں ہوگی؟ بولے گا یار یہ وسیم تمہارا کیا لگتا ہے؟ ایکچولی یہ بھی میرا فرینڈ ہے, میری یہاں بھی رشتے کی بات چلی تھی, لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ خوش ہوں. آپ کے ساتھ اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر میں وسیم کے پاس دوبارہ چلی جاؤں گی. تھوڑی دیر میں ستار کا فون آ گیا. ستار کا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا معشوقاؤں کے ایسے فون آتے ہیں, لیکن دنیا ایسی معشوقہ ہے. وہ کس قسم کے فون آتے ہیں بھی میں بتاؤں گا. تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے جی, فون آ گیا جی, غفار کا فون آ گیا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ غفار ہے, میرا کلاس فیلو تھا, مجھے لائک کرتا تھا, ہم دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے. اور لیکن چونکہ میرے مقدر میں تم تھے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. 3 4 8 10 جب فون آئیں گے اب آپ کو ہر وقت کھٹکا لگے گا. بولے گا بھائی ملی بھی ہے تو پتہ نہیں کس وقت پتلی گلی سے نکل جائے, ہر وقت سکون نہیں رہے گا آپ کو. تو دنیا کا بالکل ایسا ہی حساب کتاب ہے. آپ کو گاڑی مل گئی, آپ کو بنگلہ مل گیا, آپ کو خوشیاں مل گئی, ہر وقت کا کھٹکا ہے. اور وہ جو معشوقہ ملی تھی نا اس کا یقین نہیں ہے کہ وسیم اور ستار کا فون آئے گا. لیکن آپ کو جو دنیا میں معشوقہ جس چیز کو بنا لیا, دولت کو, عزت کو, شہرت کو, یہاں فون آتے ہیں باقاعدہ, نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک مشہور آدمی دیکھا ہوتا ہے ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا, فون ہی تو آیا غفار کا, فرشتہ آیا لینے کے لیے, نکل بھائی بہت کما لیا. یہ چیزیں آپ کو کاٹتی رہیں گی. آپ نے دیکھا فلاں آدمی کے پاس دولت تھی, اچانک کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گیا. آپ ہر وقت ڈرتے رہو گے یار یہ چھننا. میرے پاس آتے ہیں دولت مند لوگ, مفتی صاحب فیکٹریوں کا مالک ہوں, ہر وقت ایک لاشور میں خوف ہے یار ختم نہ ہو جائے. میں نے کہا فیکٹری کو دل میں گھسا دیا تم نے, یہ سوچو ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. عشق نہ کرو فیکٹری سے بھائی, معشوقہ بھاگ گئی تو کیا ہوگا, کہیں اور شادی کر لیں گے. لیکن جب معشوقہ بنا لیا تو پھر یہ اتنے آرام سے یہ نہیں چھوٹے گی. تو معشوقہ بنایا کیوں میرے بھائی آپ نے؟ ہمیں دیکھو اللہ کا فضل سے ہم نے ایسا کہیں ہوا ہی نہیں کہ عشق ہو گیا اور پھر نہیں ہوئی وہاں پہ تو مر رہے ہو بیٹھ کے. ٹرائی کیا, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوا کہیں اور ٹرائی کر لو بھائی, کیا خیال ہے؟ تو ٹرائی کرتے رہو بیٹھ کے. میرا جو آپ سے اختلاف ہے نا وہ اس پہ ہے کہ آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے. تو اب کیا مسئلہ ہے, جب دنیا سے آپ نے عشق کر لیا تو دنیا کو غفار, ستار اور وسیم کی کالز آتی رہیں گی, یہ ترساتی رہے گی آپ کو. آپ جوانی سے محبت, آپ بڑے جم میں جا کے بہت بڑے باڈی بلڈر بن گئے, لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے, سلوٹ کرتے تھے, کال آئے گی غفار کی, بولے گی میں تجھ سے تیری باڈی اب چھین رہا ہوں, بیماری آئے گی آپ کو. میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا, بہت تگڑا ماشاءاللہ, بڑا جاندار, 5 6 سال پرانی بات ہے, اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 1.5 2 سال کے بعد ملا, اتنا باریک. کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہو گیا تھا, میں تو مرنے لگا تھا, کوئی وائرس آ گیا ہوگا, ساری محنت ختم. اتنی سخت ایکسرسائز کرتا تھا وہ آدمی, کہہ رہے میں نے 5 سال سے تو روٹی نہیں کھائی تاکہ وہ نہ اسکن جو ہے موٹی نہ ہو جائے بالکل وہ, لیکن ختم. یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن ہر وقت کا خوف, ہر وقت کا خوف. تو بھائی دل لگانا چھوڑ دو یار. وہ جو کہہ رہا تھا نا فیکٹری کا مالک ہوں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ابے میں نے کہا تو فیکٹری چلا, پیسہ کما, دنیا کو سمجھ کیا مسافر خانہ. زیادہ بند ہو جائے گی نا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہا بند ہو جائے گی تو کیا؟ میں نے کہا چائے میں ڈبو کے پاپے کھانا. کہہ رہا حلق سے نہیں اتریں گے. میں نے کہا اتریں گے, جب تجھے بھوک لگے گی نا ٹائٹ. سوکھی روٹی میں ایسا مزہ آتا ہے جو بریانی اور کوفتوں میں مزہ نہیں آتا, وہ لذت اللہ تجھے وہاں دے دیں گے. بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا ان کو بھی یہی بولنا بھائی جو میں کھاؤں گا وہ آپ کو کھاؤ گے, وہ تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا بھاگنے دو اور کیا, ہلکے پھلکے. تو ویسے بھی تو مرنے کے بعد کیا بھاگتے نہیں ہیں قبر میں رکھ کے, کیا وہیں قبر میں گھستے ہیں آپ کے ساتھ؟ لفٹ نہیں کراؤ زیادہ بھائی, 2 ٹکے کی خدا کی قسم اوقات نہیں ہے, 2 ٹکے کی اوقات. اس لیے جب میں کہتا ہوں نا میں ریمو جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مصطفی شو مار رہے ہیں, تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میری نظر میں یہ مٹی کے کھلونے ہیں خدا کی قسم. مجھے جو آدمی اپنی گاڑی کے ولاگ بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے نا, میں نے فراری خریدی ہے فراری, مجھے لگتا ہے بہت ہی بچکانا. جیسے ہم بچپن میں عید پہ ہم ایک گاڑی خریدتے تھے, میرے والد صاحب میرے لیے چھوٹی سی گاڑی لاتے تھے, میں سارے دوستوں کو شو مارتا تھا. تو بالکل یہ فراری شراری یہی کھلونے ہیں. آج کل ولاگر آ رہے ہیں, میں نے گاڑی خریدی ہے, یہ بٹن, یہ ٹھیاؤں, یہ دیکھیں ٹھیاؤں, اور یہ, اور لوگ بےچارے کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ. ابے کیا تو تیری مینٹل لیول کیا ہے یار؟ یہ 2 ٹکے کے کھلونے پہ تو انسان ہے بھائی. تو اپنے کارناموں پہ فخر کر جو تو نے کیے ہیں, قوم کے لیے کیے, انسانیت کے لیے کیے, ایجوکیشن پہ فخر کر.
تو گاڑیاں دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے, تو بنگلے دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے بھائی؟ تو میں اس پہ ہنستا ہوں کہ میں جس چیزوں پہ ہنستا ہوں لوگ وہ تانے کس کو دے رہے ہیں؟ مجھے دے رہے ہیں. یہ 2 ٹکے کی نہیں ہے ہماری نظر میں. میری اب تک الحمدللہ یہی سوچ ہے. آپ ریوو کی بات کر رہے ہو, میں 1000 گز کے بنگلے کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. اللہ نے جو میرے اندر جو سوچ رکھی ہے کچھ بھی نہیں ہے, کھلونے ہیں. تھوڑے دن میں مر جائیں گے, یہاں سے جنازہ اٹھے گا. تبھی میں نے اب تک اپنا گھر نہیں بنایا ہے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے بناؤ, تو اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو اتنا کر لو کہ وہ ایک الگ سوچ ہے. وہ تو شریعت کا بھی حکم ہے, جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہوں اور آپ اچھا کھا کے اچھا پہن کے بنا سکتے ہو تو پھر بنا لینا چاہیے. میں اس کو پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت سمجھتا ہوں کہ انسان کا مینٹ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور وہ فراری کا ولاگ بنا رہے ہیں. میری گاڑی بٹن دبا رہا ہوں, شیشہ نیچے جا رہا ہے, بٹن دبا رہا ہوں, شیشہ اوپر جا رہا ہے, اور اس میں اتنے آپشن ہیں. یہ بٹن دباؤ گے تو یا تو گاڑی کی پبلسٹی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو, آپ گاڑیاں بیچتے ہو, ٹھیک ہے, پھر تو آپ کو ظاہر ہے اپنی پروڈکٹ کو اپنی کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے نا. وہ تو آپ مرغی بھی بیچتے ہو تو آپ مرغی کے بھی فضائل سناؤ گے, تو گاڑی بیچ رہے ہو تو کیوں نہیں سناؤ گے؟ تو پاک ویل والے جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا بزنس ہے نا, وہ تو بتائیں گے یہ گاڑی میں یہ آپشن پہ, ٹھیک ہے. آپ نے گاڑی خریدی اور آپ اسی کو بتا رہے ہو میری گاڑی اور میرا. ابے بچہ بچکانا سوچ ہے, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو فنا ہونے والی چیزیں اس پہ تو مر رہا ہے یار. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. کہ نظر کا ذوق بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے. پھر اللہ نے اس کائنات کی وسعتوں کو بیان کیا, اپنی قدرت کو بیان کیا سورہ ملک میں. دیکھو اس نظر اٹھا کے دیکھو, اس کائنات میں تمہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے, کوئی فالٹ نہیں. ہر چیز میں ایک بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے, مینجمنٹ ہے. تو یہ بھائی مینیجر کے بغیر نہیں ہو سکتا سب کچھ, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے جو لوگ رب کا انکار کرتے ہیں, یعنی اتنے ایسا رب جس نے پیدا کیا, یہ نعمتیں دکھائیں, اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے. فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں, عذاب جہنم, ان کے لیے سخت عذاب ہے, جہنم کا عذاب. وبئس المصیر, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا, جب یہ لوگ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے, سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, سخت چیخو پکار سنیں گے اس میں, اور وہ کھول رہی ہوگی جہنم. تکاد تمیز من الغیظ, ایسا لگے گا کہ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے. اللہ نے جہنم کو بھی کسی درجے میں حص دی ہے, یعنی اس کی جو وحشت کا منظر ہوگا نا, جب اس آگ کا جو منظر ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے یہ غصے میں ہے. اور ہم جب بہت کوئی غضب میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا ایسا لگ رہا ہے غصے سے یہ کیا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا. یہی الفاظ اللہ نے کس کے لیے استعمال کیے؟ جہنم کی آگ کے لیے. کلما القی فیہا فوج, اللہ کہتے ہیں جب بھی اس میں کوئی لشکر لا کے ڈالا جائے گا, پھینکا جائے گا اس آگ میں, سألہم خزنتہا, تو جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے, الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں کسی نے اس جہنم کی آگ سے ڈرایا نہیں تھا, تم کیسے آج اس میں جا رہے ہو؟ کیونکہ فرشتوں کو بھی پتا ہے بھائی اللہ ظالم نہیں ہے. کل میں نے نا فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی, اس قدر ترس آیا ہے نا, دل ایسا پگھلا ہے کہ کیسے کیسے دنیا میں سخت دل لوگ. کسی گاؤں میں دکھایا کہ آگ جلائی ہوئی ہے, آگ, اور ایک بکری کو نا, بکری کو 2 بندے اٹھا کے نا الٹا ٹانگوں سے پکڑ کے اس آگ میں پھینک رہے ہیں زندہ کو. جیسے ہی پھینکتے ہیں وہ بیچاری ایسی معصوم آواز میں کرتی ہے, کتنی سخت تکلیف ہے آگ کی, اور اس آگ سے نکل کے بھاگتی ہے وہ, پھر لا کے اس کو دوبارہ پھینک دیتے ہیں. یار تم اگر جانور کا گوشت پکا رہے ہو, کتنا ٹائم لگتا ہے, گلے پہ ایک چھری چلا دو, اس عذاب سے تو بچے ہی ہے. ایسے ہی اس کی درد والی آواز جانور کی نا, بچہ تھا وہ, بکری بھی پوری نہیں تھی, تھوڑے سے ایسی درد والی آواز نکل رہی ہے, رحم کی گویا اپیل کر رہی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی مت کرو. انسان جب سخت دل ہوتا ہے نا بڑا بے شرم بن جاتا ہے وہ. پھر وہ 2 دفعہ جب وہ نکل کے بھاگی ہے نا, پھر گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں اس کو زندہ آگ میں. اپنی تھوڑی سی ٹینشن یار گلا کاٹ دو اس کا, تکلیف جلدی مر جائے گی نا اس سے. بلڈ جب ہم ذبح کرتے ہیں نا جانور کو, فوراً اس کا بلڈ باڈی سے نکلنا شروع. ظاہر ہے جب بلڈ نکلتا ہے تو احساس فوراً ختم ہونا, کیونکہ اس خون ہی کی وجہ سے تو ہمارا دماغ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے. کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں. چائنا کی ایک ویڈیو دیکھی تھی پچھلے سال, جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی نا, میں نے کہا یہ جو اللہ نے جہنم بنائی ہے نا بالکل صحیح بنائی ہے. ان لوگوں کو مخلوق پہ ترس نہیں آتا, اپنی تھوڑی سی ٹینشن کی. آگ کی تکلیف کم نہیں ہوتی, بہت زیادہ ہوتی. آپ تھوڑا سا تو آگ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو, تھوڑی تکلیف تھوڑی ہے آگ کی. چائنا میں کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی. دیکھو اسلام نے نا جانوروں پہ ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ جو حلال جانور ہیں نا وہ حلال کیے, اور جو درندے ہیں وہ ہمارے لیے حلال نہیں کیے. ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ان کا گوشت ناپاک ہوتا ہے, لیکن ایک حکمت سرسری غور سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے حلال جانور ہیں نا وہ زیادہ ذہین نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہیں, اور درندے
گندے اور حرام جانور جو ہے نا ان میں ذہانت زیادہ ہوتی ہے، تبھی ان کو سدھایا جاتا ہے۔ کتا کتنا ذہین ہے، اب ہم نے دیکھا ہے بقرعید میں 100 گائے کھڑی ہوئی ہے نا، اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، ایک گائے کو آپ ذبح کر رہے ہیں نا، اس کے قریب کھڑی ہوئی دوسری گائے انجوائے کر رہی ہوتی ہے، دم ہلا رہی ہوتی ہے، اس کی بیچاری کو یہ عقل نہیں ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے، بولو میرا ہے، اس سے وہ اس اذیت سے بچ جاتی ہے۔ اذیت بس وہی ہوگی جب گلے پہ چھری چلے گی، اس کو اذیت نہیں ہوگی، اس کو احساس نہیں ہوگا کہ اب میں بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والی ہوں۔ 100 گائے ہم نے دیکھا ہے نا، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہے، ایک گائے لٹاؤ دوسری انجوائے کر، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں بدکنے سے کوئی گائے بدک جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن کتوں میں ایسا نہیں ہوتا، بندروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایک لائن سے کتے ہیں نا، ایک کو ماریں گے نا جان سے، اگلے کو پتا ہے کہ اب کس کا نمبر آ رہا ہے، میرا نمبر۔ آپ ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوب پہ، چائنا میں جو کتے مارے جاتے ہیں نا، باقی کتے ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ رحم کی ایسی آواز نکال کے رو رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان کو اس پہ ترس آ جائے، وہ رحم کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ ایسا ہی لگتا ہے جیسے انسانوں کا کوئی مذبح خانہ ہو، ایک انسان کو ذبح کریں دوسرے انسان کو، تو باقیوں پہ کیا گزرے گی، باقی تو ویسے ہی ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک حلال جانور میں آپ ایک مرغی کو ذبح کرو، دوسری مرغی کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے۔ یہ جو حرام بندروں کا دیکھ لیں آپ، بعض قوموں میں بندر کھائے جاتے ہیں، جب بندر کے بچے کو پکڑا جاتا ہے نا کھانے کے لیے، ایسے وہ مچل رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، بالکل جیسے انسان کا بچہ ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، پھانسی کے مجرم کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو سینے میں دل نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو، انسان سے بڑا درندہ پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ جو جنگ عظیم پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا نا، جو باقیات باقی رہ گئی ہیں، بہت سی تو خبریں غائب، جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں نا، وہ ظلم ایسا ہوتا تھا جنگی قیدیوں کے ساتھ کہ آپ کی روح کانپ اٹھے۔ کئی دن قیدیوں کو جگایا جاتا تھا کہ سونے نہ دو ان کو، صرف ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے کہ نہ سونے سے انسان کے دماغ میں کون سے کیمیائی ری ایکشن ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہ سونے سے کیا ہوتا ہے تاکہ ہم کوئی میڈیسن ایجاد کر سکیں۔ اس کے تجربے کس پہ ہو رہے ہیں؟ جنگی قیدیوں پہ۔ ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، پھر کرنٹ کے جھٹکے دے کے چیک کیا جا رہا ہے، فلاں ٹیبلٹ کھلا کے چیک کیا جا رہا ہے۔ وہ پاگل ہو جاتے تھے، خودکشی بھی نہیں کرنے دیتے تھے ان کو، کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں وہ جا کے اپنے آپ کو قتل کریں، ہلاک کریں۔ اتنے ظلم کیا نا انسان نے۔ ہمیں تو اللہ کی یہ بات سنتے ہوئے انسانوں پہ ترس آتا ہے کہ گروہ ہوگا جو آگ میں لا کے ڈالا جائے۔ میں چائنا میں وہ جو کتے کی مثال تھی وہ کمپلیٹ کروں تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ کتے کو پکڑ کے نا لٹکا رہے ہیں، اب وہ کتا ایسے لگ رہا ہے رحم کی اپیل کر رہا ہے، ذہین جانور ہے کتا، گائے بکری کی طرح بے وقوف نہیں ہوتا، وہ رحم کی اپیل کر رہا ہے، اس کو لٹکا دیا آپ نے۔ چلو یہاں تک بھی سمجھ میں آتا ہے، مارے آپ اس کو، نیچے سے آگ لگا کے جلایا جا رہا ہے زندہ کو کیا کیا جا رہا ہے یار، اس کو گولی مار دو، کوئی بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف وہ بے زبان ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ بھاگ نہیں سکتا، آپ اس کو اس کی انسان کے ساتھ تو کر کے دیکھو، پورا قبیلہ اٹھ کے آپ کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا۔ انسان کے لیے قانون بنتے ہیں، انسان کے لیے پیچھے خاندان ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، قوم ہوتی ہے، کوئی احتجاج کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ جانور کا قصور یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ بے زبان ہے، وہ اپنا غم اپنا درد بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا ترس آیا مجھے اس کتے کے اوپر، اس کی کتا جب روتا ہے نا ایک عجیب سی آواز نکالتا ہے، رحم کی اپیل کر رہا ہے، اور آپ نے لٹکا کے کیا کیا؟ نیچے سے کیا لگا دی؟ آگ جلا رہے ہیں آپ اس کو زندہ کو، اور زندہ جلا کے مارنا یہ بڑا مشکل پروسیس ہے، اس میں کوئی بھی مخلوق جلدی نہیں مرتی ہے، کیونکہ اسکن جلتی ہے، دماغ تک گرمی پہنچے، ایسے جلا کے وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں پھر وہ مر جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ویڈیوز یہ ساری یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ کو نظر آ جائیں گی۔ زندہ جانور اٹھا کے کھولتے ہوئے کھولتی کڑاہی میں ڈال دیا اور اوپر سے ڈھکن بند۔ ہمارے ایک دوست نے چائنا میں یہ منظر دیکھا، کہتے ہیں کتے کو بڑے کوکر میں نا زندہ کتا، اور کتا وہی رحم کی اپیل کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا کیا حشر ہونے والا ہے، رحم کی اپیل کر رہا ہے، اٹھا کے اس کو زندہ کوکر میں ڈالا ہے، زندے کو کوکر میں ڈالا ہے، کڑاہی میں، تیل کی کڑاہی، اور اوپر سے ڈھکن بند۔ کیا نہ چیخو پکار کی آواز باہر آتی ہے، کیا، اور زبان جل رہی ہے، آنکھیں جل رہی ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد جو بھی ان کا ٹائم ہے، کہہ رہے ہیں نکالا ہے تو وہ زندہ تھا، وہ منہ اس کا ہل رہا تھا، اور پھر اس کھال اتار کے چلو بھائی کباب بنا کے اس کے نا لوگوں کو بانٹ۔ کیا کر رہے ہو یار تم؟ قرآن حدیث میں کیا آتا ہے؟ لا يعذب بالنار الا رب النار، انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی کو آگ سے بولو تکلیف پہنچائے، یہ انسان کا رائٹ نہیں ہے، اللہ نے انسان کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے۔ تو اس لیے جب ہم سنتے ہیں نا کہ جہنم میں جلایا جائے گا تو ہمیں ترس آتا ہے، لیکن جب یہ منظر دیکھتے ہیں نا ہم، تو خدا کی قسم میرا دل یہ کر رہا تھا کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں اس کتے کو اتارتا اور اس بندے کو لٹکاتا اور لٹکا کے نیچے سے آگ جلاتا، تب دیکھ تجھے اس کی کیسی تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ آپ یہ دیکھ لو، چھپکلی کتنا معمولی سا جانور ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم مارنے کا حکم ہے ہمیں چھپکلی، اس لیے کہ انسان کو اس سے کیا آتی ہے؟
گھن. آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دہ جانور نہیں ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اسلام نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ بھائی اسلام ایک صفائی ستھرائی کا مذہب ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جنگلوں میں جا کے چھپکلیوں کو کیا کرو تلاش کر کے مارو. گھروں میں پالنے کی چیز چھپکلی نہیں. اور یہ بھی فیشن چل گیا ہے, باہر سے چھپکلیاں امپورٹ کی جا رہی ہیں اور اس کو جار میں بند کیا جا رہا ہے, اور یہ ساؤتھ افریقہ کی چھپکلی اور فلانے کا گرگٹ. ابے یہ گند ہے بھائی, تجھے گھن کیوں نہیں آ رہی اس سے؟ یہ کوئی پالنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. تو جس چیز سے بھی انسانی طبیعت کو گھن آتی ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. تو گھر میں اگر چھپکلی ہو تو شریعت میں پالنے کا حکم نہیں ہے. کیا حکم ہے؟ مارنے کا. لیکن آپ دیکھو چھپکلی پہ ترس کتنا کھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے ایک وار میں مارا 100 نیکیاں. جتنے وار مارو گے نا اتنی نیکیاں کم, کیونکہ ایک بار میں مارو گے اس کو تکلیف کیا ہوگی. مارے جاتے ہیں نا, ایک چپل لگائی چھپکلی بھی چپل بن گئی, ختم, اس کو پتہ ہی نہیں, مر گئی. اور جو اناڑی لوگ مارتے ہیں وہ کیسے مارتے ہیں؟ پہلے وہ دم کا ناچ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر تک, کیونکہ مائیکل جیکسن تو مر گیا بیچارہ, اب اس کا ڈانس دیکھا نہیں جا رہا لائیو. تو اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں, پہلے اس کے تڑپا رہے ہوتے ہیں اس کو, پھر اس طرح مارا, پھر اس طرح مارا, نشانہ ادھر بھی غلط لگا تو ادھر, پھر وہ ایسے لنگڑی ہو کے بھاگ رہی ہے. عجیب. میں نے تھائی لینڈ میں ایک دیکھا منظر, زندہ چھپکلی کو کانٹے پہ لگایا ہوا ہے زندہ, اور اس سے مچھلی کا شکار کر رہا ہے. ایک بندے کو دیکھا میں نے, غیر مسلم تھا. خیر کوئی یہ کام مسلم کرے غیر مسلم کرے ظلم ہے. تو کیا کیا ہے, چھپکلی کو نا یہاں کانٹا لگایا ہوا اور یوں اٹھا کے پھینکتا ہے زندہ. وہ پانی کے اندر تڑپ رہی ہے تاکہ مچھلی آئے, نہیں آئی تو واپس نکالا, پھر اٹھا کے پھینکا. میں نے کہا یار اس کو کوئی سمجھایا یہ کیوں اس جانور کو اتنا تو اذیت دے رہا ہے, مار دے, مار کے ڈال دے. نہیں جی مچھلی جو ہے وہ زندہ اس پہ آتی ہے, تو نہیں آ رہی نا, اتنی دیر سے نہیں آ رہی ہے تو چھوڑ دے اس کی جان. تو پانی میں ڈبو رہے ہیں آپ اس کو, پھر نکال رہے ہیں, پھر ڈبو رہے ہیں, پھر نکال رہے ہیں, پھر ڈبو رہے ہیں, پھر نکال رہے ہیں. تو تھوڑا سا تو اپنے سینے میں دل پیدا کرو. یہ بھی بے زبان ہے, یہ تو نہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو چاہے سلوک کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ. تو یہ سارے مظالم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جانور پہ ظلم کا بھی آخرت میں حساب بولو دینا پڑے گا. بلا وجہ جانور مارنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں جہاں جانور اور انسان کے حقوق ٹکرائیں گے پھر انسان نے جانور کو انسانوں پہ ترجیح دی ہے. جیسے کتے کے مارنے کا حکم ہے حدیث میں جب زیادہ ہو جائیں, کیونکہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث. لیکن جب صحابہ نے بہت زیادہ کتے مارنا شروع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے روکا. ما لکم وللکلاب, تم کیوں کتوں کے پیچھے پڑے ہو, یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. جب زیادہ ہو جاتے ہیں نا کتے تو پھر وہ انسانوں کو کتا سمجھ کے ان کے ساتھ بیہیویئر شروع کر دیتے ہیں. جیسے کراچی میں کتنے لوگ ٹانک سے محروم ہو گئے, کتنے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, سر کھل گئے کتوں سے ٹکرانے کی وجہ سے. تو انسان اور جانور کے حقوق میں جہاں ٹکراؤ ہوگا تو وہاں کس کو ترجیح دی جائے گی بھائی؟ انسان کو. تبھی ہم کہتے ہیں گھر میں اسپرے کر سکتے ہیں آپ کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے, کیونکہ گھر کا کرایہ کیڑے مکوڑی تھوڑی دیتے ہیں. گھر کا کرایہ کون دیتا ہے؟ کرایہ آپ دے رہے ہو, رہ اس میں لال بیگ رہے ہیں. کرایہ بیگ صاحب دے رہے ہیں اور رہ کون رہا ہے؟ لال بیگ صاحب. بیگ صاحب کو تو غصہ آئے گا نا. تو گھر آپ نے اپنے لیے رکھا ہے, چھپکلی اور گرگٹ کے لیے نہیں رکھا. تو وہاں مار سکتے ہیں, اسپرے کر کے مار سکتے ہیں آپ. کیڑے مکوڑوں کا وہ اسپرے بھی کر سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ ایک آدمی تو بندوقیں لے کے نکلے کہ پوری دنیا سے چھپکلی کو ختم کروں گا, یہ عمل کیا کہلائے گا بھائی؟ یہ ناجائز عمل کہلائے گا. بلا وجہ جانور کا مارنا جائز نہیں. ہاں جو نقصان دے سکتے ہیں ان کا مارنا, جیسے حرم میں بھی جو نقصان دہ جانور ہے نا ان کا مارنا. حالانکہ حرم میں تو جانور مار ہی نہیں, چوں بھی نہیں مار سکتے آپ, لیکن وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیل وغیرہ کو مستثنی کیا ہے, وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے اصل اس کی طرف آتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ بلی کو ایک عورت نے بھوکا رکھا. وہ بلی تنگ کرتی تھی. بلی اگر بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تھیلے میں بند کر کے کہیں دور ڈال کے آ جاؤ, پھر بھی بار بار آ رہی ہے تو اس کو مار بھی سکتے ہو آپ. لیکن وہی بات ہے ایسی تکلیف سے مارا جائے کہ ایسے طریقے سے مارا جائے کہ تکلیف کم سے. بعض دفعہ بہت تنگ کرتی ہیں, مرغیاں کھا رہی ہوتی ہیں اور بھی تنگ کر رہی ہوتی ہیں, گند کر رہی ہوتی ہیں, تو ایسی صورت میں اس طرح سے مارا جائے. لیکن اس عورت نے کیا کیا کہ بلی تنگ کر رہی تھی, اس نے انتقام لینے کے لیے اس کو باندھ دیا. وہ باندھ کے بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی. کس قدر تکلیف ہے کسی مخلوق کا بھوک اور پیاس سے تڑپ کے. رمضان میں دیکھ لو نا افطاری کے وقت کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے, ایک ایک سیکنڈ گزرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, اتنی بھوک لگ رہی ہوتی ہے. بھوکا رکھ کے اس کو مار دیا. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس نے بلی کو تو اتنی تکلیف نہیں دی جتنی اللہ نے اس کو سزا میں تکلیف دی. بھائی اللہ اپنی حیثیت کے حساب سے انتقام لیتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تو نے بلی کو اذیت دی ہے. اللہ کہتے ہیں تو انسان تھا اور تیرے
اندر شعور تھا, تجھے پتا تھا کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے, تجھے اس کے اوپر ترس کیوں نہیں آیا؟ جب تجھے ترس نہیں آیا تو مجھے بھی تجھے عذاب دیتے ہوئے ترس نہیں آئے گا. اور تو نے بلی کو عذاب نہیں دیا ہے, تو نے اصل میں میرے حکم کو کیا کیا ہے؟ توڑا ہے. حکم کس کا توڑا جا رہا ہے؟ آپ زمین پہ فرعون بن کے حکم کس کا توڑ رہے ہو؟ اللہ کا حکم توڑ رہے ہو. تبھی تو اس جو آخرت کی سزائیں ہیں وہ ہلکی نہیں ہے, بہت زیادہ ہیں. وہ سزائیں اس بیس پہ نہیں ہے کہ آپ نے کس کا حق دبایا, وہ سزائیں اس بیس پہ ہے کہ آپ نے کس کے غضب کو دعوت دی ہے؟ اللہ کے غضب کو. تو جو آرڈر دینے والا ہوتا ہے نا, اس کے آرڈر کی وجہ سے آرڈر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. میں مثالیں دیتا ہوں. بھائی اگر کہہ رہے پانی لے آؤ, آپ نہیں پلاتے, چھوٹا سا ایک آدھ تھپڑ کے مستحق ہو. باپ کہہ رہا ہے پانی لے کر آؤ, آپ پانی نہیں لے کر آتے, تو پھر تھپڑ کے بجائے کیا لگے گا؟ جوتا لگے گا. جرم تو ایک ہی ہے, پانی نہ لانا, لیکن آرڈر دینے والے سے اس جرم کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. چونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں, اس سے زیادہ احسان کرنے والا, اس سے زیادہ طاقتور, تو اس کے آرڈر کی ویلیو ہلکی نہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں. دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا, انہوں نے کیا, اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا ان کو. حالانکہ گورنمنٹ آرڈر دیتی ہے اس دن شکار الاؤ نہیں ہے, آپ کر لو تو کیا بندر خنزیر بن جاؤ گے؟ ہے بھائی, زیادہ سے زیادہ پینلٹی آئے گی, جرمانہ آئے گا, لائسنس آپ کا کینسل ہو جائے گا, یہی ہوگا نا. فرق کیا ہے بھائی؟ وہ ایک گورنمنٹ کا آرڈر تھا, اور یہ کس کا آرڈر تھا؟ رب کا, جس کے احسانات ہیں, جس نے بنی اسرائیل میں موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا تھا, جس نے بنی اسرائیل میں تورات نازل کی, ان کو زمین پر حکومت اور خلافت دی. جب اتنے احسانات کے بعد ایک آرڈر دیا جاتا ہے نا کہ بھائی ہفتے میں 6 دن شکار کر سکتے ہو, اللہ کے لیے صرف ایک دن کیا کرنا ہے؟ اجتناب, اور آپ اسی دن جا کے شکار کر رہے ہو, تو پھر بندر اور خنزیر بنتا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو اس عذاب سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانور کے بارے میں بھی حدیث کا مفہوم ہے, جانور کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. ایک اونٹ کے بارے میں آتا ہے, وہ بہت لاغر ہو گیا تھا, نبی کا معجزہ ہوا کہ اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, تو آپ نے اس کے مالک کو بلا کے کہا کہ اس کے کھانے پینے کا خیال کیا کرو. میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی وہ میرے بھائی نے پرندے پالے ہوئے تھے, تو وہ بھول گیا دانا پانی ڈالنا. کتنے دن بھولا؟ پورے ہفتے ہی بھول گیا, سفر پہ چلا گیا, وہ بھوک سے مر گئے. 2-3 دن بھوکے پڑے رہتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میں فلیٹ بند کر کے گیا, ہم سب پوری فیملی جا رہی تھی, پتہ نہیں حج کرنے جا رہی تھی, کیونکہ حج کے دوران ہی اکثر حاجی اور عمرے کرنے والے, اللہ معاف فرمائے, یعنی زیادہ تر تو اچھے ہی ہوتے ہیں, تو کہیں گئے ہوں گے لمبے ٹور پہ, تو واپس آئے ہیں تو دیکھا کہ بھائی وہ بلی کا بچہ کمرے میں بند ہو گیا تھا. یار تم جب گھر بند کر کے جا رہے ہو, چیک تو کرو کیا ہے کیا نہیں ہے. کچھ لوگ نلکا کھلا ہوا تھا تو کھلا ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, جب پانی آئے گا. یہ بھی کیس ہوا ہے ہمارے ایک جاننے والوں میں, وہ گئے ہیں جی پنجاب 2-3 مہینوں کے لیے, تو نلکے کھول کے دیکھے پانی نہیں آ رہا, بند کرنے کی توفیق بولو نہیں. جب 6 مہینے بعد آئے ہیں تو پانی ہی پانی, پورے فلیٹ والوں کی واٹ لگی ہوئی تھی, سب بیزار تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو کیا رہا ہے, ادھر ٹینکی چڑھاؤ خالی. خیر ان کا اپنا زیادہ نقصان ہوا اس میں, اور وہی ایک صاحب کہتے ہیں میں آیا ہوں تو بلی کا بچہ بھوک اور پیاس سے مرا ہوا تھا. یہ سب غفلتیں ہیں, ان کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے اکثر کہ بہت زیادہ کوئی شخص نیک بنتا ہے نا, تو وہ یہ کوشش تو کر لیتا ہے کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میں ایسا عمل نہ کروں اپنے ارادے سے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کا اتنا کافی نہیں ہے بھائی, آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس میں تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کرتے, اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ آپ نے پہلے ارادہ کرنا ہے, سوچنا ہے 100 دفعہ کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف ہوگی تو نہیں. جیسے بعض لوگ کیا ہوا, گاڑی نکالی, اسپیڈ سے آ رہے ہیں نا, ادھر گلی ہے, اب بھائی ہو سکتا ہے ادھر گلی سے کوئی بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہو, اسپیڈ سے آ رہے ہیں دھڑ کر کے بچے سے ٹکرا گئے. بچہ بھاگتا ہوا آیا, کوئی بائک والا بھاگتا ہوا آیا, تو کیا کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ آپ کو تکلیف دینے کا نہیں تھا. گناہ سے بچنے کے لیے یہ عذر کافی نہیں ہے بھائی, آپ کا ارادہ تکلیف نہ دینے کا ہونا چاہیے پہلے سے. جب آپ ایک گلی کو کراس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کوئی بائک والا آ رہا ہو یہاں سے, یا کوئی بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہو, تو میں پہلے ارادہ کر لوں کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. جب آپ یہ ارادہ کریں گے تو اسپیڈ کیا کر دیں گے, سلو کر دیں گے. آج کل بس سوری وہ کونی لگ گئی, سوری, ابے تو کونی ایسے سجدے میں دیکھو نا یوں کر کے سجدہ ہو رہا ہے, اگلے کو جگہ ہی نہیں مل رہی, بھائی تو ہی کر لے بھائی, ہم تو ویسے ہی آئے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے. پھر جب اس کو یوں کیا جاتا ہے کہہ رہے سوری. بھائی جان پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے, تو عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے, قصد عدم ایذا ضروری ہے, ایذا نہ پہنچانے کا عزم کرنا ضروری ہے. تو یہ جانور میں بھی ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ گھر بند کر کے جایا کرو, دیکھا کرو کون ہے کیا ہے, کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے, اس کے اندر نلکے کتنے کھلے ہوئے ہیں کتنے بند پڑے ہوئے ہیں, بہت غفلتیں ہوتی ہے اس میں. اسی میں اب کیا کریں, یہ ٹاپک نکل پڑا ہے. گلوب لگا دیتی ہیں خواتین, وہ نہیں ہوتا وہ جو کوائل ہوتی ہے نا مچھر بھگانے والی, کتنے حادثے ہوئے ہیں اس کوائل سے. میں نے یہ جتنی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں یہ ساری مشاہدے والی
والی رپورٹیں آپ کو، آپ کے پاس اتنے مشاہدے آتے کہاں سے ہیں بھائی؟ تو ہمارے پاس بچے تو نہیں ہے نا، ہم کو 10-12 سال کے زندگی ادھر ہی گزاری ہے۔ ایک گھر میں میں نے دیکھا، وہ گھر کے سربراہ بار بار کہہ کے نا، بھائی دیکھو خواتین سے نا سردیوں میں ایسا بہت ہوتا ہے، یہ کوائل دور رکھا کرو، یہ کوائل دور۔ اب خواتین کی طبیعت میں غفلت ہوتی ہے، بھائی دور ہی تو ہے، بھائی دور تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے رضائی کھسک کے وہاں چلی جائے، کمبل کھسک کے وہاں، نہیں جی اتنی دور کیا چائے پینے جائے گا وہاں کوئی ہوٹل رکھا ہوا ہے؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں بھائی۔ آپ حتی الامکان جو 1% بھی اگر امکان ہے نا آگ لگنے کا، اس 1% چانس کو بھی کیا کرو، بولو ختم۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ دنیا میں جتنی آگے لگتی ہیں یہ اسی بیس پہ تو لگتی ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1% بھی چانس نہیں، 1% چانس ہے تو 1% کا کیا رسک لینا ہے، بھی تو آگ نا، کوئی پٹاخہ تھوڑی پھوٹ رہا ہے۔ میرے سامنے کا واقعہ یہ کیا ہوا کہ وہ رات کو کسی بچے کا لحاف کھسک کے گلوب کوائل میں جا کے لگا، آگ لگنا شروع ہوئی، بچے کو پتا نہیں، تو شور ہوا، ہمارے کوئی جاننے والے تھے قریب میں، جب شور شرابے کی آوازیں ہوئی ہم بھی بھاگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں جب ان کے گئے ہیں نا تو پورے کمرے میں نا شعلے بلند تھے چھت تک۔ اب بڑے لوگ تو بھاگ گئے، ایک بچی کہاں ہے؟ وہ بیچاری بیڈ پہ، خیر بچ گئی وہ، الحمدللہ اللہ نے فضل کر لیا۔ نیچے سے پورا جو ہے نا ان کے سارے سامان وغیرہ، اتنی سی چنگاری نے تھوڑی دیر میں، اور چند سیکنڈ لیٹ تو بچی جھلس کے کباب کوئلہ بن چکی ہوتی۔ وہ کیا ظلم ہے یار۔ کتنے کیسز ہمارے، میں نے فتویٰ لکھا ہے، ماں کہہ رہی ہے میں سو رہی تھی، کروٹ لی، بچی دب کے ہلاک۔ دودھ پیتے بچے کو نا مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے ساتھ کروٹ پہ لٹا دیا، پیچھے لٹا دیا نا، اب کروٹ ادھر لی ہے تو کہتی ہے ہم تو بھائی کیئر کر رہے ہیں۔ کون ماں اپنے بچے کے اوپر اس طرح کروٹ لے کے آئے گی؟ بھائی سوتے میں آپ کو کوئی بتائے گا کہ پیچھے بچی ہے؟ سوتے میں پتا ہوتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی، سوتے میں تھوڑی پتا چلتا ہے۔ تو فوراً مثالیں کیا ہوتی ہیں، بھائی ہم تو، ہماری تو امی بھی اسی طرح ہمیں پالا ہے، ہماری نانی نے بھی پالا ہے، وہ بھی، یا آپ کو ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے؟ بھائی یہ 1% بھی چانس اگر ہو تو وہ رسک نہیں لیا جائے۔ 2 فتوے میں ایسے لکھ چکا ہوں، 2 فتوے کہ خاتون کا آیا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا بھائی خاتون سو رہی تھی، ماں سو رہی تھی، کروٹ لی اور بچی دب گئی۔ اب وہ ہوں گی کوئی موٹیویٹ نہیں کیا ہوگا ان کو کہ موٹی تو اپنا ویٹ کم کر، لیکن موٹی نہ بھی ہو بھائی، بچے کے لیے تو پتلی بھی موٹی ہے نا۔ اور سناؤ کیا کیا، ایک کیس آیا، ماں بچے کو بستر پہ رکھ کے چلی گئی۔ ماں ظالم نہیں ہوتی بچے کے لیے، یہ ساری بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں۔ کون ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دبا کے مار دوں، جان سے مار دوں؟ بعد میں سب سے زیادہ رونا کس نے؟ ماں نہیں رونا ہے۔ ساری بے احتیاطیاں گھروں میں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کو چراغ بجھا کے سو، صحیح حدیث ہے، چراغ جلتے تھے نا، چراغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو چراغ جلتا رہنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَى أَهْلِهَا، فرمایا یہ جو چوہا ہے نا یہ عین ممکن ہے چراغ کو گرا دے اور آگ لگ جائے۔ رات کو حشرات الارض بھی آتے ہیں، وہ چوہا بھاگتا ہوا چراغ کو ٹھوکر لگائی اور چراغ یعنی گیا اور آپ کی چادر سے لگ گیا، تو اس لیے آپ نے احتیاط ہوئی، یہ رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کس قدر احتیاط کا حکم ہے شریعت میں۔ اور تو وہ میں کیا بتا رہا، ہاں کیا واقعہ ہوا ہے، بچہ چھوٹا سا بچہ نا دودھ پیتا، بیڈ پر ہے، وہی میلے کپڑے لا کے رکھے ہوئے ہیں، بچے کو وہیں لٹا دیا۔ اب بے خیالی میں مشین جو چل رہی ہے نا، واشنگ مشین، کپڑے اٹھا کے ڈالے تو بچہ بھی اسی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ماسی نے کیا یا کس نے کیا۔ پھر جب خون نظر آنا شروع ہوا اور تو پتہ چلا یہ تو مر گیا۔ تو یہ ساری گٹروں کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک کوئی گر کے نکلے گا نہیں نا، گٹر کا ڈھکن بند کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ واقعہ بھی میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ ہمارے محلے میں گٹر تھا، تھوڑا سا ہم سے دور تھا وہ، تو گھر ان کا نا، گٹر کیسا تھا، ڈھکن اس کا نا ایسا تھا، یوں ہلتا تھا، جیسے کراچی کے گٹر کے ڈھکن کتنے ہوتے ہیں، یوں کر کے ہل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کوئی پاؤں رکھے نا تو نیچے چلا جائے اور ڈھکن واپس اوپر۔ اب محلے والوں کو سوچنا چاہیے تھا، خاص طور پہ جن کے گھر کے باہر ہیں، ان کو سونا نہیں چاہیے تھا اس وقت تک جب تک اس کو ریپیئر نہ کر دیں۔ بھائی کوئی بھی نہیں، پتہ ہے غفلت کیا ہوتی ہے، دیکھ لیں گے، ابھی تو ہم نے بچوں پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے، بچوں کو بتا دیا کہ بیٹا یہاں نہ، بس اتنا کر لیتے ہیں، بیٹا یہ یوں ہوتا ہے اس لیے یہاں نہیں جانا، اتنا کافی نہیں ہے بھائی۔ بھاگتا ہوا کسی بچے کا پاؤں آ سکتا ہے۔ یہ ہمارے جاننے والوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ان کا 7 سال کا بچہ، بڑا خوبصورت بچہ تھا وہ، ماں باپ پریشان ہے بچہ کہاں گیا، اعلان ہو رہے ہیں ہماری مسجد سے، بھائی تلاش کر رہے ہیں، بچہ نہیں مل رہا، اغوا تو نہیں ہوا۔ پھر پتا چلا جی کسی نے کہا کہ بھائی اس گٹر میں دیکھ لو، کسی کا دماغ ہی نہیں جا رہا وہاں پہ، بھائی ڈھکن تو کیا تھا، بند تھا وہ، تو کھول کے دیکھا ہے تو اندر مرا ہوا۔ کیا گزری ہوگی اس بچے پہ یار جب اندر گیا ہو۔ بہت ہی چترول لگانے والی چیزیں ہیں یہ مجھے محبت سے سمجھانے والی باتیں نہیں ہیں یہ تو۔ اور بھی بڑے کیسز ہیں، ایسے کیسز ہیں کہ ٹب رکھا ہوا ہے، بالٹی رکھی ہوئی ہے، اس میں پانی ہے، اب بچوں کی عادت ہوتی ہے اس میں پانی جھانک کے دیکھنے کی، چلتے ہوئے جاتے ہیں نا رڑتے ہوئے، اب بچہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے، لڑک گیا اس کے اندر، ماں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ٹانگے مار رہا ہے، بالآخر اس کی جان نکل گئی۔ بعد میں مائیں چیخ رہی ہیں، بھائی بچہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آپ نے یہ بے احتیاطی کی کیوں ہے؟ تبھی پتہ ہے قتل خطا پہ بھی دیت ہے اسلام میں، آپ سے غلطی سے بندہ مر گیا نا تو معاف نہیں ہے اسلام میں کہ آپ کا ایکچولی غلطی ہو گئی۔ میں تو بلی کا نشانہ لے رہا تھا، اتفاق سے وسیم بھائی کے علاوہ کوئی اور سامنے آ گیا، میں
تو یہ کر رہا تھا تو وہ مجھے کیا پتا تھا بندہ آ جائے گا. قصاص نہیں ہے کیونکہ جان کر نہیں مارا, لیکن دیت پوری کی پوری ہے قتل خطا میں, اور 60 روزوں کا کفارہ. آپ سے غلطی سے بندہ مر گیا نا, غلطی سے, تو دیت بھی دینی پڑے گی اور 60 روزوں کا کفارہ بھی. تبھی ہم نے وہ جو خاتون نہیں جو یوں پلٹی تھی اور بچہ مر گیا تھا, ان کو کہا بھائی دیت بھی دینی ہے بچے کے وارثوں میں, اور دوسری 60 روزوں کا کفارہ بھی. اپنا ہی بچہ ہے لیکن عورت پہ جرمانہ کیا آ رہا ہے, لگاتار 60 روزے. حالانکہ ماں کو تو تکلیف ہی ہوئی ہے نا, لیکن اللہ کیا کہتا ہے, بھائی یہ میری مخلوق پہلے ہے, تمہاری اولاد بعد میں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ہے تو جو مرضی ایسے چپیٹے رکھ کے مار رہی ہوتی ہیں بچوں کو. یار ساری نہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ سمجھتی ہے ہمارا بچہ ہے تو جو مرضی کرو. ایسے ایسے چپیٹے بچوں کو پڑتے ہیں نا. ہماری اماں بھی بس چمٹے سے ڈراتی تھی, لگایا نہیں کبھی اماں نے ہمیں. جب میرے گھر میں وہ سبزی عجیب سی پکی ہوئی, کھنڈیاں تو خیر بڑی مزے کی ہوتی تھی, ایسی سبزی پکی ہوئی تو اماں ہماری کھائے گا یہی کھائے گا, تو چمٹا دکھاتی تھی. مارا نہیں ہے کہ چمٹا لگا دیا, لگے ہوئے ہوتے تو ابھی ہمارے تو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا. ہمیں ماں ایسے رکھ رکھ کے تھپیڑے لگاتی ہیں بچوں کو, ایسے تانے دیتی ہیں, وہ بیچارہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے, اسٹریس میں چلا جاتا ہے. مینٹلی گروتھ ہی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے بعض دفعہ. ایسا نہیں ہے بھائی, آپ کی اولاد ہے تو اب آپ چنگیز خان بن کے جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو. اس اولاد کو اللہ کے لیے پالو گے تو ثواب ملے گا, اور اگر اس کو جانور کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرو گے تو یہ کہہ کے آپ قیامت میں بری نہیں ہو سکتے کہ ہم ماں باپ تھے, ہم جو چاہے کر لیتے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, چند مہینے پہلے کی, یہاں ایک بچہ کہیں کھیل رہا تھا, کہیں ابا کی پرمیشن کے بغیر آ گیا ہوگا, اس کا باپ آیا ہے جو اس کو مارا ہے یار, 8 سال کے بچے کو, یہ 10 سال کا ہوگا زیادہ زیادہ, کہ تو بغیر بتائے کیوں گیا. اتنا مارا ہے کہ سارے محلے والے نا اوپر سے اس کو منع کر رہے ہیں, کیا کر رہا ہے, وہ مار مار کے لے کر گیا. تو ایسے موقع پہ تو پولیس ہی بنتی ہے, سمجھ رہے ہو. اتنا درندوں کی طرح اس تم معصوم بچے کو پیٹ رہے ہو, وہ چرس نہیں پی رہا, وہ ہیروئن نہیں پی رہا یار, گھر سے بغیر بتائے نکل آیا. اور ایسے بچے پھر گھروں سے کیا کرتے ہیں, پھر بھاگتے ہیں وہ. تو بس یہ ہے کہ بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس. چائنا والوں کے پاس کتے پہ اختیار ہے تو کتا اٹھا کے انہوں نے کوکر میں ڈال دیا, چیختا رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. مرغوں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں, ویڈیوز پڑی بھی ہیں. زندہ مرغا ہے نا, ہمیں تو اپنا پلا ہوا مرغا ذبح کرتے ہوئے ترس آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. میرا شتر مرغ تھا بیچارہ, لنگڑا ہو گیا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دیا. مجھے بڑا ترس آ رہا تھا جس دن ہم اس کو ذبح کر رہے تھے, اور ذبح کرنے کے بعد جو رپورٹ آئی ہے وہ ترس ختم ہو گیا. کچن کے کپ غائب تھے, وہ اس کے پیٹ سے نکلے. ہم نے کہا یہ تو بڑا فنٹا, عجیب چیز ہے. آدھا 2 ٹکڑوں میں تھا, نیا نیا کھایا تھا کپ اس نے, اور کچھ کپ جو تھے, چمچے, کپ, پلیٹیں, وہ بجری کی صورت میں نا تحلیل ہو چکے تھے. یہ شتر مرغ سب کچھ کھا جاتا ہے, یہ عجیب ہی چیز ہے بھائی. یہ تو کپ کھائے گا, پتھر کھائے گا, چمچے کھائے گا, تالا پھینکو گے نا تالا کھا جائے گا یہ. تو جب یہ چیزیں نکلی نا اندر سے پورا 2, میں نے تو اس کی تصویر بھی لی تھی, ایک کپ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے. تو ابھی یعنی ثابت کھایا ہوگا اس نے, اور وہ میدے نے جا کے ابھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا اس کو. خیر, تو میرے بھائی کمزور پر ترس کھاؤ, کمزور پر ظلم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. زندہ مرغا, ہمیں مثال دے رہا تھا, ایسا ہوتا ہے زندہ مرغا کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں, زندہ مرغا. پھر کیا کرتے ہیں, اس کو نکالتے ہیں, وہ ابھی زندہ ہے, اس کے پر نکال رہے ہیں. یار پر نکالنے کے لیے, کیونکہ بوائل پانی سے پر نرم ہو جاتے ہیں نا, اس کو اتنی اذیت دے رہے ہو یار, اس کو ذبح کر دیتے. تم تو ذبح کے بھی قائل نہیں ہو, سر پہ چوٹ مار کے ہلاک کر دیتے. اس کے بعد آپ جو مرضی کرو اس کے ساتھ, لیکن اپنی آسانی کے لیے, صرف اپنی آسانی کے لیے اس جانور کو کس قدر عذاب دے رہے ہیں.